پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں، پہنچ جائیں گے جس دن اے اجاگر ان کے قدموں میں۔ کسے کہتے ہیں جنت کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا۔ الحمدللہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، العلماء ورثۃ الانبیاء، او کما قال غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی، اجت داریم تمنا یا سہ جیلا مدد۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے ہم اور آپ مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی اور امتی کا ثبوت دیتے ہوئے اہل سنت والجماعت کے قدیم رواج کے مطابق با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع والعلم والحلم والحکم، وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ اور ایک حدیث پاک کا جز آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے قرآن مقدس و حدیث پاک کے متعلق حق کہنے، آپ کو حق سن کر آپ کو اور ہمیں عمل کی نیک توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں مدح سرائی دول رضا کہ اس بلا میں پڑے میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان نہیں۔ دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لحد میں عشق شہ رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سونی تھی چراغ لے کے چلے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو تیرے غلاموں کے نفس قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔
اب اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا مرتبہ ہے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، جو ولی قبل تھے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں پہرا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومبیل والعلم والعلم والحکم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس پرفتن دور میں انسان حیران و پریشان ہے، سچے کی تلاش میں سرگرداں ہے، ہر شخص اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا، چور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں سچا، دغا بازی کرنے والا وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں سچا، بے حیائی اور بری باتوں میں مشغول رہنے والا وہ کہتا ہے میں سچا۔ بلکہ محترم حضرات، ہر شخص اپنے آپ کو سچا ہونے کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حقیقت معنی میں سچا وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اپنا زندگی کو گزار دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں پوچھا گیا کہ حضور آپ یہ بتائیں سب سے بڑا محتاج سمجھتے ہیں نا، حاجت مند جس کو کہتے ہیں، سب سے بڑا محتاج کون ہے؟ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کرایہ کے مکان میں رہتا ہے وہ محتاج نہیں، پیارے محتاج کبھی کوئی ضرورت پڑ گیا اپنے ضروریات کے لیے کسی سے طلب کیا، لوگ سمجھتے ہیں وہ محتاج نہیں، کسی کے پاس گاڑی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ محتاج نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس کے اندر میں دو بات موجود ہو سمجھ جانا سب سے بڑا بھوکا محتاج وہی ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ دو بات کیا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس انسان کے اندر میں حرص، لالچ اگر پیدا ہو گئی، حرص کسی کا دیکھ کر جلن، تو سمجھ جانا سب سے بڑا محتاج وہی ہے۔ مثال کے طور پہ لالچو انسان وہ ہمیشہ ایک مکان ہے، اگر اس کا پترے والی مکان ہے اس کے بازو میں اگر کوئی سنگ مرمر کا بنا لیا کہ دیکھو یار کہاں سے لے کے آ گیا، بنا لیا میں بھی بناؤں گا۔ اس کے اندر میں اگر وہ سنگ مرمر کا بھی بنا لیا پھر بھی اس کا وہ بھوک مٹے گی نہیں، لالچ نہ پڑا رہے گا کہ ایک ہے تو دو ہو جائے، دو ہے تو پانچ ہو جائے۔ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ لالچی انسان
اور حرص رکھنے والا، کسی کا ترقی کو دیکھ کر جلنے والا، یہی انسان سب سے بڑا محتاج ہے، یہی انسان بھوکا ہے، اور یہ اللہ کے بارگاہ میں کبھی مقبول نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں وہ ذلیل و خوار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں حدیث پاک کی روشنی سے، اگر آپ قرآن پاک پڑھتے ہو یا اس کے تفسیر و ترجمہ پڑھتے ہو تو قرآن پاک میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک نبی کے بارگاہ میں رہنے والا شخص، وہ ایسا نبی سے محبت کرتا تھا، نبی کے چہرے کے دیدار کے بغیر لمحات اس کے صحیح سے گزرتا نہیں، لیکن وہ تھا بالکل غریب، ایک ہی کپڑے اس کے پاس، ایک ہی کپڑے اس کے پاس، وہ ایسا نمازی پانچوں ٹائم نبی کے ابتدا میں نماز پڑھ کے جاتا ہے، سبحان پانچوں ٹائم، اور 4 وقت سب سے اپنے یعنی دینی بھائی سے صحابہ سے ملاقات کرتا، مصافحہ کرتا، لیکن فجر کے نماز میں وہ دعا بھی مانگتا نہیں، نماز ختم ہوئی فوراً چلا جاتا گھر۔ لوگوں نے شکایت کی، یا رسول اللہ وہ شخص فلاں شخص جو ہے فجر میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے، فجر میں کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے اور دعا بھی مانگتا نہیں، چلا جاتا ہے۔ تو ایک دن میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو پوچھا، اور وہ شخص کون تھا جانتے ہیں؟ اس کے نام ہے ثعلبہ۔ وہ شخص کے نام کیا ہے؟ ثعلبہ۔ تو نبی نے اس کو پوچھا، اے ثعلبہ، کہ تیرے دینی بھائی تجھ سے تیرے بارے میں شکایت کرتے ہیں، تو ان سے مصافحہ کرتا نہیں، دعا بھی نہیں مانگتا، چلا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ مجبوری تھی۔ کیا مجبوری ہے؟ نہ میں اتنا بڑا غریب ہوں، میرے پہننے کے لیے صرف ایک لباس، اور میرے گھر میں میری بیوی بھی ہے، اس کے پاس پہننے کا کپڑا نہیں ہے، ہم نے گھر میں ایک گڑھا کھود رکھا ہے، جب میں نماز کے لیے آتا ہوں تو بیوی وہ گڑھے میں اپنا ستر کو چھپانے کے لیے اندر چلی جاتی ہے، میں نماز پڑھتا ہوں، ظہر کا ٹائم بہت لمبا ہوتا ہے، عصر کا بھی لمبا ہوتا ہے، عشاء کا بھی لمبا ہوتا ہے، تو اسی لیے میں سب سے ملاقات کر کے جاتا ہوں، پھر میں گھرے میں گھس جاتا ہوں، پھر وہ کپڑا اتار کر دیتا ہوں، میری بیوی بھی وہ کپڑا پہن کے نماز پڑھتی ہے، نمازی ہے، لیکن فجر کا وقت اتنا تنگ ہوتا ہے کہ اگر میں تمام لوگوں سے مصافحہ کرنے میں، ملاقات کرنے میں لگ جاؤں تو سورج نکل جائے گا، میری بیوی کی نماز قضا ہو جائے گی، تو اسی لیے میں کسی سے ملاقات کیے بغیر جاتا ہوں، تاکہ میں گڑھے میں رہ کر کپڑا دوں، تاکہ وہ یعنی اپنا ستر چھپا کر نماز پڑھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ مسلمانوں کے لیے چاہے عورت ہو یا مرد، ستر عورت اپنے بدن کا چھپانا یہ فرض ہے، نماز میں تو ہے، غیر نماز میں بھی فرض ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع آئے گا تو میں تفصیل سے بتاؤں۔ تو جب میرے آقا کو اس نے اپنا حالات بتا دی، حالات بتا دینے کے بعد میرے آقا نے فرمایا، او پیارے صحابہ، دیکھا یہ بہت بڑا مجبور انسان ہے، اسی لیے ملاقات کر کے چاہتا نہیں، آپ اپنے دل میں رنجش مت رکھنا کہ ہو سکتا ہے کہ کسی سے انبناؤ ہو گیا ہے، آپس میں بات چیت ہو گئی، نہیں، اس کی مجبوری یہ ہے کہ یہ نمازی، اس کی بیوی بھی نمازی ہے، یہ نماز قضا کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے اس کی بیوی کی نماز قضا کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے وہ دوڑ چلے جاتے ہیں تاکہ وہ جا کر کپڑا نکالے، پھر اس کے بیوی یعنی پہن کے نماز پڑھے۔ جب اتنا بات خلاصہ ہو گیا، وہی ثعلبہ جو نبی کی محبت میں سرشار رہتا ہے، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب میری غربت تو آپ کو پتہ چل گئی ہے، میری غربت پتہ چل گئی ہے، یا رسول اللہ اب مجھے امیر بنا دو، دولت مند بنا دو۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے ثعلبہ، تو غریب ہے، غریب میں تیرے لیے اچھائی ہے، غریب میں تیرے لیے بھلائی ہے، امیر مت بن۔ اس نے جد میں آ رہی اور جانتا تھا کہ نبی جو کہہ دیں گے وہی ہوگا، تو جب نبی کے دامن کو پکڑ کے رونے لگا، مچلنے لگا، تو نبی نے فرمایا، اے مولا اس کو امیر بنا دے۔ تو میرے آقا نے فرمایا، اچھا بتا کس میں چاہیے، یعنی برکت چاہتا ہے، اس کے پاس ایک بکری تھی، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بکری میں برکت کی دعا کر دو، میرا گزارا ہوتا ہے۔ تو نبی نے جیسا ہی بکری کے لیے دعا کیا، بکریوں میں برکت، اتنا برکت، اب وہ پانچوں ٹائم کا نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا، اب جماعت بھی چھوڑا،
اب جمعہ کو جمعہ آنے لگا، جمعہ بھی چھوڑا، عید بقرعید، یہاں تک کہ شہر کے کنارے جا کے بیٹھتا تھا، لوگ نماز پڑھ کے جاتے بولتا کہ ارے رسول اعظم کا، میرے نبی کا کیا حال چال ہے، پوچھ لیتا۔ اب اتنا بڑا دولت مند ہو گیا وہ، دولت مند ہونے کے بعد میں اللہ نے آیت زکات نازل کر دی کہ جو امیر ہو گئے ہیں اب ان کے لیے یعنی جو ہے 40 بکریوں پہ ایک بکری زکات کے طور پہ نکالا جائے۔ اب اس کے پاس میں اتنا بکری جو گنتی بھی نہیں کر سکتا تھا، کتنے مرے کتنے بھیڑیا نے کھایا، کچھ نہیں، بہت سارے بکریاں۔ جب صحابہ کو میرے نبی نے بھیجا کہ جاؤ سالبہ امیر ہو گیا ہے، یہ علاقہ چھوڑ کے پہاڑی پہ چلا گیا ہے، اب وہ اتنا امیر ہو گئے، اس سے کہو کہ اب 40 بکریوں پہ ایک بکری کے طور پہ زکات کے طور پہ نکالے، اور جتنے بھی اس کے پاس بکری ہو گنتی کر کے بکریاں لے کے آؤ۔ اب اس نے کاؤنٹنگ لگایا، بولے ارے یار میرا تو 200 بکری نکل جائیں گے، مثال کے طور پہ دے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا، سوچا کتنے بکری نکل جائیں گے؟ تو اس نے اب میرے نبی کے فرمان کو ٹھکرایا، بولا کہ یہ تو دیکھ سے معاذ اللہ، میں نہیں دیکھا، انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو فوراً جبرائیل علیہ السلام حاضر آئے اور اللہ کا پیغام پیش کیا، یا اے محبوب، اللہ آپ کو سلام پیش کرتا ہے، جس نے آپ کے فرمان کو ٹھکرایا اب اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کے کوئی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اگر کبھی بھی وہ زکات لے کے آئے تو اس کا زکات مت لینا۔ اب میرے آقا نے فرمایا، اے سالبہ کو، اس کے دنیا کی محبت نے نبی کی محبت سے جدا کر دیا۔ وہ تھا صحابی، ہم اس کے نام حضرت اسی لیے نہیں لگاتے ہیں، مرا جب وہابی ہو گیا تھا۔ وہابی سمجھتے ہیں نبی کے دشمن، نبی کے فرمان کو نہ ماننے والا، برا بھلا کہنے والا، نبی کے حکم کو ٹھکرانے والا، وہ وہابی ہے۔ تو اب وہ صحابی سے کیا بن گیا؟ کس کے سبب؟ لالچ کے سبب، دنیا کی لالچ کے سبب۔ تو محترم حضرات، جب ایک صحابی لالچ کے سبب میں وہابی بن جائے تو کسی درگاہ میں مجاوری کرنے والا دیوان، وہ لالچ میں کہ لوگ میرے ہاتھ چمائیں تو کہ میں آل نبی ہوں۔ اب بتاؤ، آج کے زمانہ ایسا چل رہا ہے، اصلیت کا پتہ نہیں ہے۔ سید صاحب قربان جاؤ مسلمانوں، میرے نبی کا فرمان برحق ہے کہ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے اولاد کا تعظیم کرو۔ بے شک تعظیم ہی، نبی کے اولاد کی تعظیم ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کہہ لو اگر کوئی جھوٹا کہہ دینا میں سید ہوں لیکن وہ واجب تعظیم ہے، لیکن کل قیامت کے دن باپ بدلنے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا، نسب بدلنے والا کبھی جنتی نہیں ہو سکتا۔ تو آج کے زمانے میں غیر عالم جس کے پاس کوئی سند نہیں ہو کہتا میں بہت بڑا مفتی ہوں، فتویٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے زمانے میں یعنی لوگ تو یہ پیری مریدی کو کتنے سمجھ سکتے، ہاتھ میں 10 انگلیوں میں انگوٹھی۔ اب بتاؤ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میرے نبی کا شریعت کیا ہے؟ میرے نبی کا شریعت کیا ہے؟ مرد ہے تو صرف چاندی کا 4.5 ماسا کا ایک نگ والی انگوٹھی اس کے لیے سنت ہے۔ اب میں اگر 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھی پہنوں پھر میں تو کہوں تو بھائی میں تو معاذ اللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یعنی بزرگوں سیدوں کے غلام بنایا ہے، تو لوگ مطلب کی تعظیم کرانے کے لیے نہ جانے کیا کیا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہی حرص اور لالچ نے انسان کو اتنا مجبور کر دیا ہے کہ آج نماز جیسی عظیم نعمت انسان کو ٹھکراتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانے ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو بتا دوں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور نبی کے بعد میں اگر کوئی پیر ہے نا، پیر وہ ماں ہے، ماں۔ کون ہے؟ نبی کے بعد میں اگر کوئی پیر، یعنی پیر کا دامن پکڑنے کا مطلب ہے جنتی، جنت کے راستے پہ چلنا۔ نبی کے بعد میں
اگر کسی پیر کو کا دامن پکڑنا ہے اور وہ ہے اپنے ماں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ادھر ادھر جنت کے تلاش میں بھٹکنے والوں، جنت تو عرش اعظم کے قریب تھا، میں نے اس کو کھینچ کے ماں کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ کہاں پہ رکھا ہے جنت؟ کہاں پہ رکھا؟ ماں کے قدموں میں۔ اب اگر کوئی غوث اعظم کا مرید ہو جائے اور ماں کو گالی دے، بتاؤ جنتی ہے کیا وہ نسبت اس کو جنت میں لے کے جائے گی؟ اچھا دوسری بات، اس کے بعد میں میرے آقا نے فرمایا ماں کے بعد میں اگر مقام کسی کا ہے، کس کا ہے؟ ماں کے بعد میں مقام کس کا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو تم کو تہذیب سکھاتا ہے، قرآن سکھاتا ہے، استاد کا حق ہے۔ ماں کے بعد میں جو مقام کس کا ہے؟ وہ استاد کا ہے۔ تو اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث۔ سبحان اللہ۔ مثال کے طور پہ جیا مسجد کا مولانا ہے، میرے مرنے کے بعد میرے پراپرٹی کا وارث کون بنے گا؟ ارے بولی یہ ہمارے مولوی صاحب بنیں گے؟ ارے تھوڑا دیر میں یعنی جو آج جو ماحول چل رہی نا وہ آپ کو درس دے رہا ہوں، میرے مرنے کے بعد میرا اولاد ہوگا تو وہ وارث ہوں گے۔ ارے بولیے میرا پراپرٹی، میرا مال دولت اگر میں چھوڑا ہوں، میرا مکان چھوڑا ہوں، میرا گاڑی چھوڑا ہوں، تو میرے مرنے کے بعد باغی صاحب کو موجن کو نہیں ملنے والا، میرے لڑکے کو ملے گا۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی کے وراثت، نبی کے خزانے کا مالک حضرت حسین نہیں ہے، حسین جنت کے مالک ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آل حسین ورثۃ الانبیاء، حسین نبیوں کے وارث نہیں، حسن نبیوں کے وارث نہیں، حضرت علی نبیوں کے وارث نہیں، فاطمہ نبیوں کے وارث نہیں۔ کون نبیوں کے وارث ہے؟ جو عالم ہے۔ سبحان اللہ، جو عالم ہے۔ اگر میرے حسین تو عالموں کے استاد ہیں، سبحان اللہ، میرے حسن تو عالموں کے استاد ہیں، امام زین العابدین ایسے عالم کے استاد ہیں، ہمارے امام ابو حنیفہ فخر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا فخر کرتے ہیں؟ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں 2 سال حضرت امام ابو حنیفہ صحبت میں اختیار رہے۔ کتنے؟ 2 سال۔ اور جب ان کی 58 سال ہو چکی تھی تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ انہوں نے کہا میری عمر 2 سال ہے۔ کون؟ ابو حنیفہ، جن کے مصلح، جن کے طریقے کے مطابق ہم نماز پڑھتے ہیں۔ تو پوچھنے والا کہا حضور آپ کی عمر تو 50 کے اوپر ہے، آپ 2 سال بتا رہے ہیں؟ تو حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحبت 2 سال ملی، وہ 2 سال میں جتنا علم حاصل کیا اور باقی اور یعنی جو ہے 56 سال میں اتنا علم حاصل نہیں ہو سکا، اسی لیے میں ان کی صحبت جو 2 سال ملی ہے تو اسی لیے میں اپنا عمر 2 سال تصور کرتا ہوں۔ یہ عالم ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج دیکھا جاتا ہے کہ انسان لالچ میں آ کر جو ہے، ارے یہاں تک حد ہو گئی، جو مدرسہ میں بچہ پڑھتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ استاد میرا ہاتھ تھامے مجھے سلام کرے، استاد میرے پیچھے پیچھے رہے۔ محترم حضرات، ایک بات ابھی میرے یعنی جو ہے پاس میں خبر آئی تو مجھے ایک شخص نے فون کیا، بولے کہ مولانا صاحب تمہارے مدرسے میں بیٹھنے والے بچے اور تم جس کو لے کے گھومتے ہو تو ان کے اندر میں غلط حرکت پیدا ہو گئی ہے، کیا سکھاتے ہو؟ ارے بھائی میں آپ سے پوچھنا چاہوں رات اور دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 24 گھنٹہ۔ آپ اپنے بچے کو ہمارے پاس کتنے گھنٹہ بھیجتے ہو؟ 2 گھنٹہ۔ 22 گھنٹہ کس کے ساتھ رہتا ہے؟ آپ کے ہیں نا؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ میرا بچہ اگر چور ہے، میرا بچہ چور تو چلو بھائی مولانا کا لڑکا چور ہے، اگر اس میں کسی اور کا بچہ چور ہے تو مولانا اس میں ذمہ داری کرے گا۔ 2 گھنٹہ ہم پڑھائے، بچے چھٹی اپنے گھر چلے گئے، اب گھر جا کے چوری بھی کرتا ہے کہ سگریٹ پیتا ہے کہ نہ جانے مطلب کہ جو ہے چرس کھیلتا ہے کہ نہ جانے کسی کے یعنی لڑکیوں کی طرف پورا نظر رکھتا ہے، تو محترم حضرت اس میں مولانا کا قصور کہ اس کے باپ کا قصور ہے؟
ارے بولیے کس کا قصور؟ 2 گھنٹہ ہم نے نگرانی رکھا، ہم نے درس دیا، ہم نے سکھایا، لیکن آپ نے جائزہ نہیں لیا کہ میرا بچہ مدرسہ جاتا ہے یا کسی لوٹے لپنگی کے ساتھ میں بیٹھ کر جو ہے چرس پیتا ہے۔ یہ آپ کی کمی ہے، لیکن یہ دنیا کا دستور ہو گیا ہے۔ ایک مولانا غلطی کرے گا پورے مذہب کو بدنام کریں گے، تو لہذا محترم حضرات، تو ابھی یعنی کچھ ایسے بچے جو ہیں 2-3 مہینے سے ان کی حرکت کو ہم نے بھی دیکھا، دیکھنے کے بعد ہم نے لات مار کے لگا دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہمارے مدرسے سے یا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کی حرکت کو دیکھنے کے بعد میں میرے کلیجے سے ایسی آواز آتی ہے نا، صرف یعنی کچھ ایسے مسئلیات کا لحاظ نہ ہوتا تو میں اپنے بچے کو، اپنے اولاد کو یہ وصیت کرتا کہ جب میں مر جاؤں تو ایسے ناہنجار، نام و نہاد جو میرے شاگرد ہونے کے بعد میں جن کی وجہ سے مذہب بدنام ہو رہا ہے، میرے مرنے کے بعد اگر وہ جنازے میں آئے نا تو ان کو دھکا مار کے نکال دیں۔ یہ میرا مطلب کہ ایسے 2-4 بچے ایسے مطلب، ارے حد ہو گئی حد۔ ایک تو دادا گیری ایسا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں جھاڑو لگاتے ہیں نا، تو ان کو ابھی 3 دن پہلے ایک لڑکا مار کر گیا، پنکھا اس نے بند کر دیا، اسی بھی نہ بولو، پنکھا اس نے بند کیا۔ اتنا تیرا چربی، تجھے اتنا گرمی لگتا ہے تو جا کے ایک تو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنا، اور آ کر اس مرتبہ جو ہے لائٹ بل 10,664 روپیہ آیا ہے پیارے، اور آپ کتنے جھولی میں ڈالتے ہیں وہ خود آپ فیصلہ کریں گے۔ آپ کتنے مولانا اور بانگی کھانا کھلاتے ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے۔ اگر مرکز میں ہوتی تو یہ مسجد معاذ اللہ یہاں کے لوگ گربی میں یعنی جو ہے بزنس چلاتے ہیں۔ خیر اعلیٰ حاضر قیاد، تو لہذا جو بھی بچے یعنی جو ہے اونچا ٹوپی لگا لے یا پگڑا باندھ لینے سے وہ ہمارا شاگرد نہیں ہے، کیونکہ اب وہ شاگرد سے جو ہے نا وہ برخاست ہو چکے ہیں۔ ہم نے ان کو پہلے سے ان کے کردار دیکھ کر ہم نے ان کو بھگا دیا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ۔ استاد شاگرد کا نسبت چلی ہے تو ایک بات میرے نظر کے سامنے دوڑ رہی میں بتا دوں۔ محترم حضرات، حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے پائے راز عالم دین تھے۔ عراق کا ایک بادشاہ جو ہے آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضور میرے بچے کو آپ پڑھاؤں گے۔ بے شک میں پڑھاؤں گا، لیکن بچہ میرے مدرسہ پہ آئے گا، میں تیرے گھر میں نہیں جاؤں گا۔ نہ کوئی بات نہیں، پڑھائے 5 سال تک علم تہذیب سکھایا۔ بادشاہ کو حکم دیا کہ تیرا بچہ جو ہے شریعت کا پاسبان بن گیا ہے، ہونہار بن گیا ہے، حافظ بن گیا، عالم بن گیا، قرآن پاک کا قرأت کرنے والا بن گیا ہے، لیکن تیرے بچے کو بلاؤ۔ تو خبر بھیجے تو اس نے بھیجا کہ جاؤ استاد صاحب بلا رہے ہیں۔ جیسا ہی وہ لڑکا آیا، اب وہ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حجرے کے اندر میں اس کو بند کر کے اتنا مارے بالکل اس کے پیٹھ میں چھالے پڑ گئے، بہت مارے، اتنا مارے مطلب کہ جو ہے بولے کہ میرا قصور کیا ہے؟ قصور پوچھتا ہے، میں استاد ہوں، مجھے تو قصور پوچھتا ہے، اور مارے، مار کے اس کے پیٹھ میں چھالے آ گئے۔ چل نکل، دروازہ کھولے، دوڑ کر گیا کہ ابھی جب تک میرا باپ بادشاہ ہے۔ جب باپ کے پاس گیا کہ حضور وہ استاد محترم نے بلا وجہ مجھے مارا ہے، تو باپ بھی وہ سمجھدار تھا، بادشاہ تھا، ہمارا تھوڑا چپراسی تھا کہ لوبان یعنی اگر بتی کرنے والا کہہ دے کہ میں مطلب کہ یعنی وہ دیوان خاندان کا ہوں، کہ میں سیاح ہوں تو میرا ہاتھ خیر وہ بادشاہ تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ وہ استاد کو مارا ہے نا، اس کا مار کبھی رائے گا نہیں جاتا ہے، کچھ وجہ ہوگی، لیکن میں اس کو استاد ہے، وہ نبی کا نائب ہے، میں اس کو کٹگھرے میں کھڑا کرنا نہیں چاہتا ہوں، میں نہیں کروں گا۔ اگر میں کٹگھرے میں کھڑا کروں گا تو میری یعنی ہلاکت ہو جائے گی، کچھ وجہ ہوگی، جانے دو۔ تو ماں کے پاس گیا، بولے امی دیکھو میرے پیٹ۔ تو اب ماں کے پاس جانے کے بعد ماں نے بھی کہا کہ دیکھو تمہارے ابو اگر جس کو ہاں کہہ دے تو کوئی نہ نہیں کر سکتا، اور نہ کہہ دے تو کوئی ہاں نہیں کروا سکتا، اب میں کیا کر سکتا؟ آئے گئے بات ختم ہو گئی۔ 32 سال کے بعد میں وہ بادشاہ کا انتقال ہوا۔ کس کا انتقال ہوا؟ بادشاہ کا انتقال ہوا۔ وراثت میں کون بن بیٹھا اس مسند پہ؟ وہی لڑکا بیٹھتے ہی فوراً اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا جاؤ استاد کو پکڑ کے لے کے آؤ، بلا کے لاؤ۔ ضعیف ہو گئے تھے،
دونوں ہاتھ میں لکڑی پکڑ کے جھک کے چل رہے تھے. ضعیفی کا اتنا عالم کہ یہ بھون سفید ہو کر لٹک چکی تھی. آئے سامنے بیٹھا ہے کرسی پہ اور استاد محترم کھڑے ہیں. بولے کہ اب کہا کہ آج پہلا یعنی سلطنت کا پہلا آج دن ہے تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں کہ 32 سال پہلے جو تم نے مجھے مارا تھا ابھی بھی اس کا درد رات کو یعنی مجھے تڑپاتا ہے, ابھی بھی وہ تکلیف مجھے یاد آتی ہے, کیوں مارا تھا؟ تو استاد محترم کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا کہ بیٹا آج کے دن کے لیے ہی مارا تھا. کائے کے لیے مارا تھا سمجھا نہیں؟ نہ پیارے مار کھانے کو تجھے کتنے دن ہو گئے؟ نہ 32 سال. جب 32 سال ہو گئے میں تجھے مارا, آج تو یاد رکھتا ہے اور پھر تو اس کا بدلہ لینے کے لیے مجھے تو اپنے دربار میں یعنی شاہی محل میں بلایا ہے. یاد رکھ کہ تو کبھی بادشاہ ہو گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ تیرے ہاتھ سے کسی بے گناہ کو کوئی تکلیف نہ ہو, تو کسی کو بلا وجہ یعنی ظلم نہ کرے. جب 32 سال کا مار کا تکلیف مجھے آج بھی یاد ہے تو کل قیامت کے دن غریبوں کا تکلیف جو ہے اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. ایسا نہ ہو کہ تو بلا بلا کسی سے ظلم کیا ہوگا تو اس کے سبب جو ہے تو پروردگار عالم کے یعنی جو ہے قہر و غضب میں مبتلا ہو جائے, کیونکہ تو میرا سچا شاگرد تھا. اسی لیے ایک علم باقی رہ گیا تھا تو اسی لیے میں وہ علم دینے کے لیے تجھے اس کے اہمیت بتانے کے لیے آج سے 32 سال پہلے تجھے مارا تھا تاکہ آج اس کا سبق کا خلاصہ تجھے کر سکے. اے مسلمانوں ذرا سوچئے, استاد ایسا ہوتا ہے, شاگرد ایسے ہوتے ہیں. اسی وقت قدموں میں گر جاتا ہے. محترم حضرات توبہ کر کے جو ہے پھر اپنے معذرت کا یعنی جو ہے معذرت خواہ ہوتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہم اپنے استاد کا کتنے ادب کرتے ہیں؟ استاد کی تو بات چھوڑو, اماموں کا کتنا ادب کرتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, وقت تو ساتھ نہیں دیتا ہے لیکن یاد رکھو جو بھی اچھے لوگوں سے گیا ہے, جو بھی اچھے لوگوں سے گیا ہے وہ کبھی عزت والا نہیں بن سکا ہے, ہمیشہ ذلیل ہو گیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک شخص آیا, آ کے کہنے لگا کہ حضور میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے ساتھ تو رہے گا, جب میرے ساتھ رہے گا تو کیا کرے گا؟ دنیا دار بن کے رہے گا یا دیندار بن کے رہے گا؟ اس نے کہا کہ میں دیندار بن کے رہے گا, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی نہیں کی. ان کے پاس میں ایک کٹورا لکڑی کا, ایک لکڑی کا کٹورا, ایک تکیا, ایک کمبل تھا. وہ شادی نہیں کیے تھے. اب ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک غریب انسان سردی کے موسم میں اب ڈھلان پہاڑ کے نیچے سویا ہوا تھا, کیونکہ اس کو یعنی سردی سے بچنے کے لیے وہ اپنا تجربہ کیا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا گیا تو میرے پاس کمبل ہے, اس کے پاس کمبل نہیں, لیکن وہ بغیر کمبل کا سویا. تو انہوں نے کمبل اس کو خیرات کر دیا کہ لے تو کمبل لے, اگر یعنی تم جس طریقے سے مٹی میں سوتا ہے میں بھی اس طریقے سے سو جاؤں. راستے میں آگے چل کے گئے تو کیا دیکھا کہ ایک انسان سویا ہے, تکیا بغیر اپنے ہاتھ کا ٹیک لگا کے سویا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ارے یار جب وہ ہاتھ سے کام چلتا ہے تو یہ بھی تو دنیا ہے, تو یہ تکیا میرے پاس میں کیوں رہے گا؟ تو اس نے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تکیا کو خیرات کر دیا. پھر آگے چلے تو ایک آدمی پانی کو جو ہے ندی سے ایسا منہ میں پانی اٹھا کے پی رہا تھا. تو ان کے پاس ایک لکڑی کا کٹورا تھا کہ جب وہ ہاتھ سے کام چل سکتا ہے تو اب مطلب کہ جو ہے یہ لکڑی کا کٹورے سے کیا, تو انہوں نے اس کو خیرات کر دیا. تو اب یعنی انہوں نے فرمایا کہ اب تو دیندار بن کے رہے گا یا دنیا دار؟ بل تو بہت پیاری واقعہ ہے, اگر اس کو سن لیں گے تو انشاءاللہ تعالی شاید کہ ہم اپنے یعنی اپنے اوپر میں کوئی ظلم بھی کریں نا ہم اس کی بغاوت میں نہ اتریں گے. ترد پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ السلام علیہ. ساتھ لے لیے, ساتھ لینے کے بعد چلتے چلتے گئے ایک جگہ پر بھوک کی شدت ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جاؤ روٹی لے کے آؤ, 3 روٹی لے کے آؤ. جب 3 روٹی لایا گیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں 1 روٹی کھاؤں گا, تو کیا کرے گا؟ نہ میں بھی 1 روٹی کھاؤں گا.
کوئی بات نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک روٹی کھائے، وہ ان کے ساتھ میں رہنے والا مرید کہو یا مطلب شاگرد کہو یا کچھ بھی کہو، وہ بھی ایک روٹی کھایا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی دریا میں پانی پینے کے لیے گئے، اس نے فوراً دوسرا روٹی بھی کھا گیا. اللہ، دوسرا روٹی کھا گیا. جب ادھر سے آئے بولے کہ دوسرا روٹی کہاں ہے؟ مجھے کیا پتا، تجھے پتا نہیں؟ نہیں پتا نہیں. کوئی بات نہیں، چلو. کیونکہ اللہ کے پیغمبر تو جانتے تھے. چلتے چلتے گئے تو ایک انسان ہرنی لے کے آیا، اس کے 2 بچے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک بچہ دے دے. تو اس نے ایک بچہ دے دیا تحفے میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو ذبح کیا، ذبح کر کے آگ جلائی، بھونا، بھوننے کے بعد میں کھائے. کھا لینے کے بعد میں تو پھر کہا کہ اس کا ہڈی کو اکٹھا کرو. ہڈی اکٹھا ہو گیا. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا. تو وہ ہرنی کا بچہ زندہ ہو گیا اور اس کو دے دیا، جا تو لے کے جا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں، اپنے مرید سے پوچھتے ہیں، اپنے حواری سے پوچھتے ہیں کہ اب بھی بتا وہ روٹی کہاں ہے؟ کہ تو نے دیکھ لیا کہ ہم نے ہرنی کا گوشت بھی کھایا اور ہرنی کو اس کو واپس بھی دے دیا، اب بھی بتا. اس نے کہا مجھے پتا نہیں. کہاں گیا؟ مجھے پتا نہیں. پتا نہیں. آگے بڑھے، راستے میں ایک سمندر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا کہ چل. اب سمندر میں چل کے جا رہا ہے جیسا کہ کسی چکیل میدان میں چل کے جا رہا ہے. پار کر گئے. بولے کہ دیکھ تو یہ پانی کے اوپر چل گیا، تجھے پتا نہیں پانی میں چلا کہ پہاڑ پہ چلا، اب بھی بتا دے وہ روٹی کس نے کھایا ہے. تو اس نے کہا کہ مجھے پتا نہیں. آگے بڑھے، چلتے 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 ایک ریگستان آیا، ریتیوں کا ٹیلا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس کو 3 جکھیرہ لگا. 3 جکھیرہ لگائے. جیسا ہی 3 جکھیرہ لگائے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ پڑھ کے پھونکا، وہ سونے کا بن گیا. سبحان اللہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ساتھ فرمایا کہ ایک تیلا میرے لیے، ایک تیلا تیرے لیے، اور یہ سونے کا تیلا جو روٹی لیا ہے اس کے لیے. تو فوراً کہا کہ وہ روٹی میں نے کھایا تھا. کیا کہا اس نے؟ روٹی میں نے کھایا تھا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے پتا تھا، لیکن تیرے اندر میں جو لالچ بھری ہوئی تھی، ایک پیغمبر کے سامنے بھی تو نے جھوٹ بولنے سے نہیں رکا، لہذا تو ان قریب ذلیل ہو جائے گا. اب تو میرے ساتھ میں رہنے والا نہیں. تو اسی طرح جیا مسجد کے یعنی امام کے پیچھے اگر کوئی نماز نہ پڑھے تو ہم تو چور نہیں، اللہ کا شکر ہے. ہم تو کسی وہابی کے لڑکی کے ساتھ میں یعنی برادری تو ہے ہی نہیں ہمارا، ہے نا. ہم تو مطلب کہ کسی دنیا دار کا تو کرتے ہی نہیں. ظاہر بات ہے کہ جس کو اہل سنت والجماعت سے مسلک اعلیٰ حضرت سے محبت ہوگی وہ مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے پیچھے نماز پڑھے گا. نہیں تو بہت سارے مسجدیں ہیں، لیکن یاد رکھو تھوکے ہوئے تھوک کو چاٹنا یہ ذلیلوں کا طریقہ ہے. اگر امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو پھر امام کے ذریعے اعلان کروانا جائز کیسے؟ کیا تمہارا غلام ہے؟ نوکر سمجھ سکتا ہے. تو اب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے. جیسا ہی چلے گئے اب یہ تو کہا کہ تینوں ذخیرہ میرا ہے. لے کے بیٹھا ہوا ہے تو 2 ڈاکو ادھر سے آئے. 2 ڈاکو آئے، بولے ارے یار یہ سونے کا بھنڈار لے کے بیٹھا ہے، چلو اس کو ختم کر. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی ختم کرنے سے کیا معاملہ ہوگا، اب ہم تینوں اس کو حصہ کر کے لے لیں، ایک حصہ تمہارا، ایک حصہ میرا، ایک حصہ اس کا. بولے اچھی مشورہ دیا، چلو کوئی بات نہیں. تو اتنے میں ان کو بھوک لگا. بولے کہ یار بھوک تو لگی ہے، کھانے کی کچھ حاجت ہو. تو یہ بہت بڑا عقل مند تھا نا، یہ بہت بڑا عقل مند تھا. اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں روٹی لانے کے لیے. کیونکہ لالچ بھری ہوئی تھی، روٹی لانے کے لیے گیا. راستے میں اس کے لالچ نے کہا کہ دیکھ روٹی کے اندر زہر ملا دے، جب روٹی لے کے جائے گا وہ کھائیں گے، مر جائیں گے، سارا سورا تیرا ہو جائے گا. اب یہ لالچی روٹی لینے کے لیے گیا، شیطان نے اس کو درگلایا، اس نے روٹی میں زہر ملایا. ادھر شیطان آ کے کہا کہ ابے یار وہ تمہارا بھائی برادر رشتہ دار تمہارے گاؤں والا تو نہیں ہے، یہ تو پردیسی ہے. ایک کام کرو، جب آئے گا نا اس کو کاٹ کے مٹی کے آگے ڈال کے سارے تم لے کے چلے جانا. انہوں نے اپنا مطلب
کبھی لالچی کا اظہار کیا، اب ادھر وہ روٹی کے اندر میں زہر ملا کے لے کے آ رہا ہے، جیسا ہی آیا یہ دونوں اس پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مرڈر کر دیا۔ مرڈر کر دینے کے بعد میں اب بھوک کے مارے تھے تو روٹی کو کھائے، روٹی کو کھانے کے بعد میں یہ بھی انہیں پہ ہلاک ہو گئے۔ مسلمانوں پتہ کیا چلا کہ لالچ کرنے والا سب کے سب ہلاک ہو گئے اور دنیا کی دولت انہیں کے دھری کی دھری رہ گئی۔ محترم حضرات، شرم نہیں آتی ہے کہ بچپن سے لے کے آپ کے جوانی تک آپ کے محلے کے مولانا آپ کے بچے کو پڑھاتے ہیں، تربیت دیتے ہیں، یہاں تک کہ حد ہو گئی پیارے ہم نے اپنے دسترخوانوں پہ بیٹھ کر کھلایا ہے، لیکن آج وہ دنیا کے چکر میں آ کر نہ جانے کیسے، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جب ایک اولاد باپ کا نہیں ہو سکتا ہے تو استاد اور شاگرد کا کیا معاملہ ہے۔ تو محترم حضرات، جو بھی ٹوپی والا ہو یا پکڑا والا ہو، اگر کوئی غلط کام کرتا ہے وہ میرا کوئی شاگرد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ان کو پہلے سے ہی لات مار کے بھگا دیا ہے۔ تو بار بار مہربانی کر کے فون میں مجھے تانا دینے کی کوشش نہ کرنا کہ یہ تمہارا شاگرد ہے کہ تم نے کیا سکھایا، یعنی جو ہے وہ سگریٹ پیتا ہے کہ چرس پیتا ہے کہ کسی لڑکی بازی کرتا ہے، یہ ہمارا بات نہیں۔ بس 2 گھنٹے کے اندر میں اگر مدرسے میں اگر کوئی بچہ اگر شرارتی کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہم ہیں، اس کے بعد میں جب چلا گیا وہ کیا کرتا ہے وہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور بچے کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں کہ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں اور کس طریقے کے ماحول ان کو ملی ہے۔ تو لہذا اس لیے اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں اگر کہیں لرزش، خطا یا غلطیاں ہو گئی ہو کرامن کاتبین کے ذریعے صحیح فرما کر مجھے حق کہنے سے بڑھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب